کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے تو گناہ ہی اتنے ہیں بڑے بڑے، یہ تو معاف ہوں گے نہیں، یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے، یہ شیطان تمہیں رب سے دور کرنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ خوبصورت نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، نیکیاں کر کے، پھر بھی شیطان کے شکنجے میں رہتے ہیں، ہمیں تو معافی ملی نہیں۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ معافی نہیں ملی؟ کیا آپ وہ رجسٹروں پہ جو لکھتے ہیں فرشتے پڑھ کے آئے ہیں؟ کیا آپ کی طرف نعوذ باللہ کو وحی آ گئی ہے جس کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے کہ آپ کو تو معافی ملنی نہیں؟ دھوکہ ہے، شیطان تمہیں رب سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یقین کر کے دعا کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ اپنے وعدے پورے کرنے والے ہیں۔ شیطان کے دھوکے میں مت آئیے۔ شیطان چاہے گا کہ تمہیں بے یقین کرے کہ تمہیں تو معاف اللہ نے کرنا ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال تو شیطان کی بھی سنتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے تو شیطان کو بھی مہلت دے دی۔ تم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو، تمہیں میرا مالک کیسے محروم کرے گا؟ اور دوسرا دھوکہ جو آج امت کو دیا جاتا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ بھی دین کے نام میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں من کمہ اعمى عن الطریق، جو کسی نبینے کو غلط راستہ بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس نے راستہ دنیا کا برا بتایا، تو جو جنت کا راستہ برا بتائے اس پہ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں قضائے عمری کر لیا کریں، جو نمازیں رہ گئیں، جو تم سے رہ گئیں، زیادہ سے زیادہ 100 نفل پڑھ لیں۔ یہ قضائے عمری، ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں اور پڑھ لیں جو پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں۔ الا فلیتقوا اللہ، الا فلیتقوا اللہ ولیستحیوا علی انفسہم، اللہ سے ڈر جائیں اور حیا کریں۔ امت کو ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، جس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ توبہ کا پھر کیا معنی ہوا؟ اگر قضائے عمری ہی کرنی ہے کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں، 6 سال نمازیں نہیں پڑھی، اب ہر نماز کے ساتھ 2 4 نمازیں پچھلی پڑھیں گے، یہ نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ لوگوں پہ تشدد اور لوگوں کو غلط راستہ دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا توبہ تو پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور آپ نے قرآن مجید کی آیت سنی، اکیلے گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ اس کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یقین کر لیجئے اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچی ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ جو لوگوں کو یہ کہہ کے غلط کام کی طرف لگاتے ہیں کہ ہمارے بڑے نے کہا، محمد مصطفیٰ سے کوئی بڑا نہیں، محمد کریم سے کوئی بڑا نہیں ہے، اس نے امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔ ترکت صحبت الفاسقین، میں نے فاسقوں برے لوگوں کا ساتھ چھوڑا، حتی وجدت صحبت الصالحین، اللہ نے ان کے بدلے مجھے نیک اور صالح ہی جواہرات جو ہے وہ ساتھی دے دیے۔ ترکت لذت الدنیا فوجدت لذت الآخرہ، میں نے لذت دنیا کو ٹھکرایا کہ یہ عارضی ہے، اللہ نے وہ بھی عطا کر دی اور آخرت کی لذتوں کو میرے سینے میں دکھا دیا کہ ایسی لذتیں ہوتی ہیں۔ تو حق گوئی، آخرت کا شوق، نیک لوگوں کی مجلس کا اختیار کرنے سے بھی ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس ملتی ہے۔ سفیان رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، میں جب اپنے استاد کے پاس جاتا ہوں، علماء کے پاس بیٹھتا ہوں، 1 مہینہ تک میرا ایمان اتنا خوبصورت رہتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں صحیح عبادت کر رہا ہوں، مجھے اس عبادت میں لذت محسوس ہے۔ 8واں پہلو جو اس پیکج کا ہے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور وہ بیان یہ ہے جب تک دین کی فہم اور دین کا علم انسان کے پاس نہیں آتا، ایمان میں لذت بھی نہیں آتی۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا
كأنما يصعد في السماء ويجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. اللہ ذو جلال جس کو لذتوں سے آراستہ و پیراستہ کرنا چاہتے ہیں، جس کو اللہ ذو جلال علم دینے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو شرح صدر عطا کرتے ہیں، اس کے سینے میں پھر لذتیں ہوتی ہیں، اس میں تنگی کبھی نہیں آتی. اور جس کو اللہ پسند نہیں کرتے اس کے سینے میں گھٹن ہوتی ہے، کبھی لذت آتی نہیں ہے. جس طرح انسان بلندی پہ جاتا ہے تو سانس رکتا ہے، اسی طرح جو دین اور اللہ کی نعمت سے محروم ہوتا ہے، نیکی کی بات سن کے بھی اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے، کہتا ہے ابھی اٹھ جاؤں، جان میری چھوٹ جائے. جس کا سینہ کھلا ہوتا ہے، لذتوں سے بھرا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، تھوڑا ہی آج وقت ہوا ہے، کچھ اور نیکی کی بات سن لیتا تو کتنا ہی اچھا تھا. ساتھ اللہ نے اس کا نتیجہ بیان کیا ہے. اصل میں صراط مستقیم کی نشاندہی یہ کرتی ہے کون خیر کو سننا پسند کرتا ہے، کون نفرت کرتا ہے. اسی صراط مستقیم پہ چلنے والے ہی لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ہی اللہ کے پاس سلامتی والا گھر جنت ہے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتاتا ہے، نوواں یہ پیکج کا پہلو محبت نفرت کا معیار ڈھونڈیے. میری محبت میری نفرت کا معیار فیصل آباد، کراچی، اسلام آباد، لاہور شہروں کے ساتھ منسلک نہیں، کسی جماعت کے ساتھ منسلک نہیں کہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں، مسلم لیگ کا ہوں، میں پی ٹی آئی کا ہوں. سب مسلمان ہیں جو دین کے لیے کام کرتے ہیں، کسی سے کوئی نفرت نہیں. معیار صرف ایک ہو، احب فی اللہ، رب کے لیے محبت کر، ووالی فی اللہ، رب کے لیے کسی کے ساتھ کھڑا ہو، دست و بازو بنو. وعادی فی اللہ، دشمنی اور نفرت بھی کرو، رب کے لیے کرو. جب تین چیزیں آ جائیں فإنما تنال بذلك ولایۃ اللہ، اس کے ساتھ ہی تین چیزیں جب آ جائے اس سے تو انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے. وَلَن يَجِدَ رَجُلٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ، کبھی بھی کوئی انسان ایمان کی لذت، حلاوت، مٹھاس نہیں پا سکتا. وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ، خواہ اس کے کتنے بھی نوافل پڑھے، جتنے بھی نفلی روزے رکھ لے، حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، جب تک اس کی محبت، نفرت، دوستی، مدد کا معیار رب کی رضا نہیں ہوگا، جتنی چاہے وہ نمازیں روزے رکھ لے، پڑھ لے، اس وقت تک وہ ایمان کی لذت کو نہیں پائے گا. اور یہی تین چیزیں انسان کو ولایت اللہ، اللہ کا ولی بناتی ہیں. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال محبت کا یہ معیار ہر ایک کو نصیب فرمائے. 10ویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں جس میں آ جائیں اس کو ایمان کی لذت ملتی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے وَأَن تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ، اس کے سامنے بہت بڑی آگ جلائی جائے. فَيَقَعُ فِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ، اس آگ میں جل کے راکھ ہونا اسے پسند ہو، شرک نہ کرے. اس کے سامنے آگ ہے اور اس میں وہ جل جانا پسند کرے لیکن شرک نہ کرے. اور دوسری روایت میں آتا ہے وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ سے جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا اور فرض نماز کو نہ چھوڑنا. اور تیسری روایت آپ نے سنی ہے، وہ مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا
ایک نے کہا تھا نہیں، مکھی بھی رب کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ نہیں اس کا چڑھاوا چڑھایا جا سکتا، قتل ہو گیا۔ روایت بتاتی ہے فدخل الجنہ، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے مکھی کا نذرانہ پیش کر دیا، چھوڑ تو دیا، اس کو چھوڑنے والوں نے فدخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ رب تعالیٰ توحید کی نعمت سے نوازے اور شرک سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان، أما بعد۔ ایمان کی لذت و حلاوت و مٹھاس کے پیکج کا 11واں اور 12واں پہلو، جس چیز میں شک آ جائے اسے چھوڑ دو، ایمان کی لذت ملے گی۔ بسا اوقات 200-400 روپیہ تو نہیں ملے گا، لیکن ایمان کی لذت ملے گی۔ جب لذت ملے گی تو 200-400 تم نے چھوڑا، تمہیں 2-4 لاکھ اللہ دیں گے، وعدہ اللہ کے رسول کی زبان سے دلوایا۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو رب کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اسے نعم البدل دیتے ہیں۔ کچھ وقت انتظار کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، الحلال بین، حلال بھی واضح، والحرام بین، حرام بھی واضح، وبینہما امور مشتبہات، کچھ ایسے پہلو ہیں جس میں شبہ ہے حلال ہے کہ حرام۔ فمن اتقى الشبهات، جو شبہ والی چیز سے بچ جائے، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، عزت بھی بچا لی۔ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، جو شبہ میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ کیسے؟ کراعی یرعى حول الحمى، جو چرواہا اپنے جانوروں کو لے کے کسی کی چراگاہ کے قریب جانور رکھتا ہے، یوشک ان یقع فی، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کوئی جانور دوسرے کی چراگاہ میں چلا جائے گا۔ اسی طرح جو شبہات میں پڑتا ہے وہ حرام میں پڑتا ہے، لیکن جو حرام سے بھی بچتا ہے اور شبہات سے بھی بچتا ہے، رب تعالیٰ اسے ایمان کی لذت و حلاوت اور مٹھاس سے کس طرح نوازتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یترک ما حاک فی الصدر۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری روایت لائے ہیں، کوئی بھی شخص ایمان کی حقیقت لذت سے آشنا ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل میں کھٹکا پیدا کرنے والی چیز کو بھی ترک نہیں کر دے گا۔ آخری بات، فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے، حرام علیکم ان تصیبوا حلاوت الایمان، تم پہ حرام ہے کہ تم ایمان کی لذت کو پا سکو، حتی تزہدوا فی الدنیا، جب تک تم زہد اختیار نہیں کرتے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں زہد سے کیا مراد ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ زہد سے کچھ لوگ مراد یہ لیتے ہیں سالن آئے تو پانی ڈال کے کھاؤ، یہ ظلم بھی ہے، ناشکری بھی ہے۔ زہد سے مراد کچھ لوگ لیتے ہیں بس پھٹے پرانے کپڑے پہنو اور مہینے کے بعد بھی 6 مہینے کے بعد غسل کرو، یہ جائز نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا طہروا اجسادکم طہرکم اللہ، اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے پاکیزہ بنا دے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں زاہد کا مطلب یہ ہے تمہیں ٹوٹی جوتی پہن کے اپنے ماحول کو جیسا بھی ہے پرواہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہودیوں کا طریقہ تھا طہروا ساحتکم فإن أنتن الساحات ساحت اليہود، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھا کرو کیونکہ سب سے بدبودار اور سمیدی ماحول یہودیوں کا ہوا کرتا تھا۔ زہد کیا ہے؟
ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس سے انسان گنہگار ہوتا ہے، ہر اس چیز کو لے لینا جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کو زہد کہتے ہیں۔ زہد بناوٹی نہیں، زہد وہ جس کو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، اور اس کا ایک میں نقشہ اور جھلک پیش کرتا ہوں۔ جس حالت میں آپ ہیں خوش ہو جائیے، یہ زہد کی بہترین مثال ہے۔ ایک مہینہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں چولہا نہیں جلا، آپ نے ایک دن بھی شکایت نہیں کی، ایک دن بھی واویلا نہیں کیا کہ یہاں تو میں نہیں رہ سکتی، یہاں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہاں آج کی یوتھ شادی کرتی ہے، تیسرے مہینے باپ سے لڑائی ہوتی ہے، خرچہ تو تم پورا دیتے نہیں ہو، میں گھر کیسے چلاؤں گا۔ یہ زہد نہیں ہے۔ ایک مہینہ چولہا نہیں جلا، خوش ہیں۔ کیوں خوش ہیں؟ رب کی رحمت کے نیچے ہے، جس کو سرتاج ملائک جبریل آ کے سلام پیش کرے، اس سے بڑا قسمت والا ہو کون سکتا ہے؟ جس کی عظمت اور پاکیزگی پہ رب تعالیٰ قرآن کا ایک رکوع نازل کر دے، جو آج ایک رکوع لکھا گیا ہے، اور ہر روز اس کی پاکیزگی کو مومن تلاوت کرے، اس سے بڑی راحت کیا ہے؟ لیکن جب بحرین سے مال آیا، 300 من گندم زوجات مطہرات کو خرچہ دیا گیا 1 سال کا۔ 300 من گندم کتنی کھائیں گی؟ انہوں نے وہ بھی جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، پھر بھی اچھلی نہیں ہے، پھر بھی الحمدللہ نہیں تھا، پھر بھی الحمدللہ۔ عمر کے یہاں سے یہاں تک 18 پیمن تھے، الحمدللہ۔ اور جب اللہ کے رسول نے دعا دی، فرمایا البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، نیا پہنا کرو، ایسی زندگی گزارو کہ ہر بندہ تمہاری تعریف کرے۔ تمہیں موت آئے تو شہادت کی موت آنی چاہیے۔ پھر سیدنا عمر نے اس کے بعد ان تینوں پہ عمل کیا، اور اللہ کے پاس بھی گئے تو شہید ہی۔ اللہ ذو الجلال کی، پیغمبر کے صحابہ کی 4 چھوٹی چھوٹی باتیں، لذت کی بات کہ لذت ان کو محسوس کیسے ہوتی ہے۔ سامنے نظر آ رہی ہے موت، سامنے وہ صحابی جو ہے وہ لڑائی کر رہے ہیں احد کے مقام پہ، صحابی نے 2 کھجوریں نکالی ہیں، انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھائی ہے کیونکہ کچھ کھایا نہیں تھا، دوسری کھانے لگے، کہتے ہیں چھوڑو، انی لاجد ریح الجنہ، مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، بقیہ کھجوریں پھر جنت میں جا کے کھائیں گے، کچھ پرواہ نہیں، جان جاتی ہے تو جائے۔ انصاری صحابی کو کھڑا کیا اور مہاجر کو کھڑا کیا، تم نے رات کو پہرا دینا ہے، کہا کون پہلے سوئے گا؟ انصاری کہتا ہے تم سو جاؤ، میں تہجد پڑھتا ہوں۔ مہاجر سو گیا، انصاری کھڑا ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے، ایک تیر آیا، اس کو نماز میں نکال کے سورت جاری رکھی، دوسرا تیر آیا، خون بہ رہا ہے، وہ بھی نکال کے پھینک دیا، تیسرا تیر آیا، وہ بھی نکال کے پھینک دیا، رکوع میں گئے، سجدہ کیا، سلام پھیرا، کہتے ہیں وقت ہو گیا ہے، اب تم کھڑے ہو جاؤ، میں ذرا سو جاؤں۔ کہا یہ خون یہ کیا؟ کہتے ہیں کنت فی سورہ فلم احب ان اترکها، میں قرآن کی ایک سورت پڑھ رہا تھا، لذت ہی اتنی تھی کہ میرا چھوڑنے کو جی نہیں چاہا۔ کہا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ دیکھیے ایک نہیں 30 ایئرز، 30 سال تک عمران بن حسین بیمار ہیں پائلز کی بیماری میں، اور آپ سوچ سکتی ہیں 30 سال لا تذمر ولا شکا ولا بکا، 30 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی روئے نہیں، کسی کے سامنے شکوہ شکایت نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ کا شکوہ کیا۔ اللہ کو پسند اتنے آئے کہ تہجد پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے، وضو کر کے بیٹھتے تو فرشتے اس کے ساتھ آ کے مصافحہ کیا کرتے۔ یہ واحد صحابی ہے جس سے فرشتوں نے مصافحہ کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ سمیہ رضی اللہ عنہا، آل یاسر پورے کے پورے، کس طرح اس کے پاؤں سے رسیاں باندھ کے مخالف سمت میں اونٹوں کو دوڑا دیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیے، اور وہ مسکرا رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے میرا تو رب ایمان میں رب کے پاس جا رہی ہوں، اور کس طرح خون کے فوارے نکل رہے ہوتے۔ اللہ کے رسول فرماتے اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر
صبر کرنا، تمہارا اور میرا وعدہ ہے ہم جنت میں ملیں گے۔ کس طرح فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے آسیہ علیہ السلام نے کہا 4000 جس کے غلام تھے، غور کیجئے گا 4000 اشارہ ابرو پہ حرکت میں آنے والے 4000 غلام، صدارتی محل کیسا تھا؟ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے رب کی رضا چاہیے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ یہ سب کچھ میں نے چھوڑا ہے، صرف اپنے پاس مجھے گھر دے دے۔ ادھر میخیں اس کے جسم پہ گاڑی گئی تھی، یہ کس گھر سے آئی ہے؟ بادشاہ تھا جو رب اپنے آپ کو کہتا، لیکن پسند کیا نہیں ہے؟ اللہ کی ناراضگی پسند نہیں ہے۔ ادھر جان نکل رہی، ادھر مسکرا رہی تھی۔ فرعونی کہتے دیکھو دیوانی کو دیکھو، یہ مسکرا رہی، اس کی روح نکل رہی ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں بات یہ ہے اس نے کہا تھا اللہ میرا جنت میں گھر بنا، ادھر روح نکل رہی تھی، اس سے پہلے اللہ نے جنت کا گھر دکھایا جس کو دیکھ کے مسکرائی اور ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ ناشطہ بنت فرعون، اسی فرعون کے گھر میں فرعون کی بیٹی کی لونڈی کنگھی کر رہی ہے، ہاتھ سے گر گئی، کہتی بسم اللہ، بیٹی کہتی ہے کون اللہ؟ کہا ربی و ربک اللہ، تیرا رب اور میرا رب؟ کہا نہیں نہیں، رب تو میرا باپ ہے۔ کہا ربی و ربک اللہ و رب ابیکی، تیرے باپ کا بھی رب، تیرا رب بھی، میرا رب بھی۔ لمبا قصہ ہے۔ کہا ایک بڑا تھال لایا جائے، باز آ جاؤ رب کو رب ماننے سے، وگرنہ اس تیل کے اندر تمہیں تیل بنا دیا جائے گا۔ کہا کوئی حرج نہیں، میں رب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک ایک بیٹا کر کے سب کو اس کے سامنے تیل میں تیل بنا دیا۔ دودھ پیتا بچہ، وفی شفتیہ، جس بچے کے ہونٹوں پہ ماں کا دودھ لگا ہوا، جب اس کو پھینکنے لگی تقاعست، کچھ رکی، وہ دودھ پیتا بچہ بول کے کہتا ہے اقتحمی واصبری یا امہ فانکی علی الحق، میری ماں پھینک دو، کیا کر رہی ہو؟ حق والے پریشان نہیں ہوتے، جنت میں ملاقات ہوگی۔ یہ چھوٹا بچہ تھا جس کی آواز سن کے ماں نے پھر صبر اور بہادری دکھائی، سارے بچوں کو تیل میں تیل بنا لیا، لیکن رب کو چھوڑنے کی سوچ نہیں سوچی۔ اللہ ایسا ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہر قسم کی آزمائشوں سے بچائے، ایمان کی لذت و حلاوت مٹھاس اے اللہ ان سب روشن چہروں کو نصیب فرما اور اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا